السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے موقع سے آئے میرے دوست۔ وہ کیسے؟ دراصل میں ابھی ذرا ذہنی طور پر بوجھل اور پریشان تھا۔ اچھا، تو کیوں پریشان تھے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی، اب سے میں بہت الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں اس حدیث پر کسی طرح کا شبہ ہے؟ نہیں میرے دوست، صبح ہوا کچھ نہیں، بلکہ دوسری بات۔ وہ کیا؟ نہیں، پہلے وہ حدیث تو سناؤ۔ ہاں، وہ حدیث یہ ہے، سنو میں تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت بھیا ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا جس کی بدولت لوگوں نے وقت کے نبی کی نبوت کا یقین کیا، پر مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن کریم جو مجھ پر نازل ہوا۔ ہاں، قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے ہی، اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب بہت سرسری طور پر اس حدیث کو لے رہے ہو۔ تو پھر کیا کروں؟ گہرائی سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ یعنی یہ کہ میں بھی تمہاری طرح کسی الجھن کا شکار ہو جاؤں؟ نہیں دوست، یہی تو ہم مسلمانوں کا اصل مرض ہے۔ غور و فکر، تحقیق اور ریسرچ کے لیے دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، باقی ہم تو صرف ہمیشہ تفریح کے موڈ میں ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اور رسول کے کلام پڑھتے وقت۔ اب اور کیا اثر دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کیا میں وجد میں آ جاؤں اور جھوم جھوم کر قوالی گانا شروع کر دوں؟ ہاں دوست، یہ بالکل سچ ہے کہ مسلمان اب صرف جذباتی قوم ہو کر رہ گئے ہیں، سنجیدگی میں نام کو بھی نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا رہا ہوں، ذرا سنجیدہ ہو کر میری بات سن۔ یار، آج یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب میں مزید اور کیا کروں؟ سن تو لیا، یہ ایک صحیح حدیث ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ ہم کو اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں جو اس قدر کھری کھوٹی سنا رہے ہیں۔ اچھا چلو فرض کر لو، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ آج کی رات شہر موتیہاری کے گاندھی میدان میں عصا اور ید بیضا کا معجزہ برسرعام پیش فرمائیں گے، تو بتاؤ موتیہاری کے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ! اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو شہر کے سارے مسلمان، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا بوڑھے، سب کے سب گاندھی میدان میں ٹوٹے پڑیں گے کہ ایک اللہ کے پیغمبر کے معجزے کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ہم اسے آج ضائع نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دوست یہ بھی فرض کر لو کہ تم بدقسمتی سے نابینا ہو، لہٰذا تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہ کرو، بالفرض ہی صحیح آج کی رات میں نابینا ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہاں بالفرض ہی صحیح، بالفرض ہی صحیح، اگر بالفرض آج کی رات کسی نبی کا معجزہ سارا شہر میں جا رہا ہے تو بالفرض ہی نابینا ہونے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے لاکھ میں چاہنے کے باوجود بھی اگر بالفرض تم نابینا ہی ہوئے تو کیا کرو؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے بیمار اور حادثے کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں حادثات اور بیماریوں کو مجبوراً قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں دوست، ہے تو ایسا ہی۔ تو پھر بتاؤ، اگر سارا شہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتا ہے اور تم نابینا ہونے کی وجہ سے ان کا معجزہ نہ دیکھ سکے تو پھر تمہارا تاثر کیا ہوگا؟ میرے دوست، میں اپنی بدنصیبی اور بدقسمتی کا ماتم پوری زندگی مناتا ہوں۔ کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو؟ صرف سچ ہی نہیں بلکہ سچ سے بھی اوپر کی کیفیت کے ساتھ میں اپنے دلی تاثر کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور سے سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تمہارے زمانے میں نہیں ہوئی، تم ان کی شریعت کے پابند نہیں بنائے گئے، تاہم اگر وہ آ جائیں تو مومن ہونے کی وجہ سے تم ان کے پیغمبرانہ معجزے سے اپنی آنکھیں روشن کرنا چاہو گے، لیکن جو نبی ہمارے عہد میں اور ہمارے لیے مبعوث کیا گیا اور جس کی شریعت کا ہم پابند بنائے گئے اور اس نبی کا معجزہ ہمارے درمیان پورے آب و ہوا کے ساتھ موجود
لیکن پھر بھی ہمیں اپنے پیغمبر کے زندہ و تابندہ معجزے کو نہ دیکھنے کا شوق ہے اور نہ ہی فرصت۔ یعنی میں تو پھر سچ مچ نابینا ہی ہوں۔ میں تو یہ مانتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، لیکن اس کا معجزہ ہونا ہم پر منکشف نہیں ہوتا۔ میں سچ مچ نابینا ہوں۔ ارے میں خود اپنے احساس و نظر میں نابینا ہی نہیں، کیونکہ نابینا تو معذور ہوتا ہے، نابینا ہونا اس کا جرم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی نسبت سے ہمارا نابینا ہونا ایک جرم۔ ہاں جرم ہے، کیونکہ قرآن آنکھوں کا معجزہ نہیں بلکہ علم عقل کا معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن میں افلا یعلمون اور افلا یعقلون کے فکر کثرت سے آئے ہیں۔ ایک جگہ تو وارد ہوا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علم عقل رکھنے والے اللہ کے بندے ہی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ تب تو میرے دوست یہ واقعہ اس عہد کے لوگوں کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کا واقعہ ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت علم و عقل کی عہد بنائی گئی ہے، جب بھی تو اللہ نے علم و عقل کا معجزہ اس کے لیے بھیجا۔ ہاں یار تم نے تو خوب سمجھا۔ آنکھ سے دیکھنا یہ کمال انسانیت نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے کا عمل صرف انسان کی مخصوص صفت نہیں، چرند پرند بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ علم عقل سے دیکھنا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ علم عقل کی آنکھ صرف انسان کے پاس ہے اور اس امت کو اس کا اہل بنایا گیا تھا، اور جیسا کہ اس امت نے عہد وسطیٰ میں اپنی اہلیت ثابت کر کے دنیا کو دکھایا تھا۔ آج کی جدید دنیا اپنے علم و عقل کی جملہ صلاحیات کو صرف پیٹ بھرنے، نگاہوں کو لذت بخشنے اور ٹیکنالوجی ایجاد کرنے پر صرف کر رہی ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن فی نفس یہ چیز بری نہیں تھی، لیکن آج کے انسان نے اپنی اعلیٰ صلاحیات کو معمولی دنیا اور حقیر مقاصد میں جھونک دیا ہے، ورنہ ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات داغ پہ تو خود مسلمانوں نے ڈالی تھی۔ لیکن میرے دوست، میری نابینائی اور معجزے قرآنی تک میری نارسائی کا کیا علاج ہے؟ جس معجزے کو ہمیں دیکھنا تھا، سمجھنا تھا اور جاننا تھا، اس کے لیے تو کبھی ایک بار سوچا تک نہیں۔ میرے دوست، تمہاری مثال تو غضب کی ٹھیک ہے۔ نہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی مثال دیتے اور نہ اس پر میری غفلت اور نارسائی منتشر ہوتی۔ تیرا 100,000 شکریہ دوست۔ نہیں میرے دوست، اس موقع پر میں بھی تمہاری طرح نابینا ہی ہوں۔ مجھے بھی سید الانبیاء، نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نظر نہیں آتا۔ معجزہ موسیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں تو ہم بے تاب اور پریشان ہو جائیں گے، یہ ہمارا احساس ہے۔ تو پھر قرآن کا معجزہ ہونا اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہمیں اور زیادہ بے تاب اور پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دور کا زندہ معجزہ ہے۔ جب ہم ایکسپائر معجزے کے لیے اس قدر بے تاب اور پریشان ہو سکتے ہیں تو پھر جو معجزہ سے گہرائی جو وقت ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس حد تک جانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے دیکھو باہر کوئی ہے، معلوم کرو کیا چاہتا ہے۔ آپ کون ہیں حضرات؟ ہم تمہارے صاحب کے دوست ہیں۔ آئیں اندر تشریف لائیں۔ ہاں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اچھا یہاں پہلے سے مجلس لگی ہے؟ دراصل ہم لوگ ایک اور مسئلے کے پیچھے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے میرے دوست؟ یہی کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن اس کا معجزہ ہونا ہم پر منکشف نہیں۔ ہم کیسے اس کا اعجاز سمجھیں؟ تو کسی محقق کو کسی بڑے عالم اور محقق سے رجوع کرنا ہوگا۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ تو کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیں ریکمینڈ کر سکے؟ ہاں کیوں نہیں؟ آج ہی کے دن مسجد اہل سنت والجماعت میں بعد نماز مغرب علامہ فاضل درویش کے حنفی کا درس قرآن ہوتا ہے، وہاں تمہارے
हम वहीं के लिए निकले थे। गुजरते हुए हमने सोचा कि अब जरा वक्त है तो तुम लोगों से भी मिलते चले। वाह, तब तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग भी साथ ही चलते हैं। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, यहाँ सब वहीं चलते हैं। अरे देखो ये रही मस्जिद वाली सनत वल जमात। वाह, बड़ी कुशादा और आलीशान मस्जिद। लेकिन हम लोग ट्रैफिक में फंसकर बहुत लेट हो गए। जल्दी करें। अरे यार दर्स कुरान तो खत्म हो रहा है। नहीं यार, अभी तक से कुरान कैसे खत्म हो जाएगा? तो ईशा की अज़ान क्यों हो रही है? अरे तो आज हम चूक गए, हमें वक्त का जरा भी एहसास न रहा। वाकई ऐशा की अज़ान होने वाली है। नहीं जनाब, अभी ऐसा के ऐलान होने में आधा घंटा बाकी है। तो दर्स कुरान क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि वफात ना आज 1 घंटे बाद होता है। कोई बात नहीं, अभी मुमकिन है कि हम लोग अल्लामा के सामने अपने सवालात पेश कर सकें। हाँ यार, हमारे सवाल तो पेश कर ही सकते हैं। हाँ चलते हैं। हजरत वाला, हम लोग आपके दर्स में शरीक होना चाहते थे, लेकिन किसी मजबूरी के तहत हम लेट हो गए। हमें इसका बहुत अफसोस है। दरअसल हम लोग एक अहम मसले में उलझे हुए हैं, इसी के बर्फ से हमने शायद को नानू बदल हाँ हाँ बिल्कुल, आज पेश करें अपनी मुश्किल। हजरत वाला, ये लोग इस बात में उलझे हुए हैं कि कुरान अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबसे बड़ा मुआजिज़ा है तो किस तरह? अच्छा, तो ये मसला है, इसलिए लोग उलझे हुए हैं। ये उलझाव तो बड़ा ही मुबारक है। ऐसे उलझे हुए तो शाहजहां भी लोग मिलते हैं, वरना तो आज मुसलमानों के उलझने के मसाइल और मौज़ूआत दूसरे हैं। दीनी और इल्मी मौज़ूआत बहुत ही कम लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में तो आप हज़रात बड़े काबिल कदर हैं। जी सही फरमाया। आप लोग अगर दर्स में लेट से पहुंचे हैं, ताहम आपने अच्छा मौका पाया, क्योंकि आज मेरे पास दो इस्लामी स्कॉलर हैं। आज की मजलिस अच्छी और मुफीद रहेगी। आप जनाब जलाल शाहीन पाशा हैं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक सेंटर की चेयरपर्सन हैं, और आप जनाब मोज़ेद शब्बीर नोमानी हैं, आप जामे अज़हर में रिसर्च स्कॉलर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदाया तेरा शुक्र। यकीनन कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुआजिज़ा है, और ये मुआजिज़ा इल्म अक़्ल का है। बेशक कुरान मोजिज़ा है। देखें, कुरान जिस मकाम से कलाम करता है, उस मकाम से कोई भी इंसान खा वो जैसा भी हो कभी कलाम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मकाम में खुदाबंदी है जहाँ से कुरान कलाम करता है। क्या आप सूरह निसा की इस आयत को नहीं देखते जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये लोग कुरान के मज़ामीन में गौर व फिक्र नहीं करते? क्योंकि अगर वो गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इन्हें इसमें जरूर इख्तिलाफ व तारुज़ात की बातें मिलती। ये कुरान का बड़ा जबरदस्त चैलेंज है जो सदियों पर फैला हुआ है, लेकिन आज ज़माना तमाम पर बुलंद दावों के आगे चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा दावा कि कोई इंसान अपने किसी काम के ताल्लुक से पेश कर ही नहीं सकता। और इस दावे पर तकरीबन 1500 साल भी तो गुजर गए, लेकिन इस दावे को अब तक मुस्तरद नहीं किया जा सका। कोई बड़ा से बड़ा मुहक्किक टेंडर नहीं कर सका। मजे आ गया।
یعنی ہے کہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اندرونی مضامین باہم کسی طرح کے اختلاف اور تعاوض یعنی ٹکراؤ نہیں، اور نہ اس کے بیان کردہ باتیں خارجی حقائق سے ٹکرا سکتی ہے۔ یہ تو بڑا ہی سنگین اور سنسنی خیز دعویٰ تھا۔ سر میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن میڈیکل سائنس سے متعلق کچھ حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ میرے دوست جناب جلال شاہین پاشا ہیں، یہ قرآن کے میڈیکل انکشافات کے ایکسپرٹ ہیں اور ماشاءاللہ یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے سیمیناروں میں دا میڈیکل سائنس ان دا قرآن پر ان کا قیمتی لیکچر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آمین۔ دیکھیے آپ حضرات کی قدردانی کا شکر گزار ہیں۔ ناجز اپنی شخصیت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ کی توفیق و عطا سے کچھ نور حاصل ہے۔ بندگان خدا میں بانٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ خوب خوب برکت دے۔ دیکھیے قرآن کریم نے انسان کی تخلیق سے ریلیٹڈ بچوں مباحث سے بحث لائے ہیں۔ یہ قرآن کا بڑا ہی دلچسپ اور دلنواز موضوع ہے اور آج کے میڈیکل سائنس کا بھی موضوع ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب تک بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جو لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کے سلسلے میں عورتوں کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہوں گے، جبکہ قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے سے کہتا آ رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہونے میں اصل کردار مرد کا ہوتا ہے، نہ کہ عورت کا۔ لیکن پھر بھی جہالت کے بنیاد پر بہت سارے لوگ اس عورت کو ہی منحوس سمجھنے لگتے تھے جس کے یہاں صرف لڑکی ہوتی تھی، حالانکہ صرف لڑکی ہی پیدا ہو پھر بھی مرد اور عورت میں سے کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور نر اور مادہ کی تعین و تحدید مادر رحم میں مرد کے اسپرم سے ہوتا ہے، نہ کہ عورت کے ہوا سے۔ اور بالکل سائنٹیفک طور پر بھی یہ کلیئر اور واضح ہو چکا ہے کہ مرد کے اسپرم اور عورت کے ہوا کے 2 حصے ہوتے ہیں جن کو کروموسومز کہا جاتا ہے۔ مرد کے 2 کروموسومز ایکس اور وائی ہوتے ہیں، عورت کے 2 کروموسومز ایکس اور ایکس ہوتے ہیں۔ اور تولیدی عمل کے لیے مرد کا اور عورت کا دونوں کروموسومز میں سے ایک کروموسومز کا ملنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بتا دوں کہ عورت کے دونوں کروموسومز ایکس اور ایکس ہیں، لہذا ہر حال میں ایکس ہی استعمال ہوں گے، اور مرد کے 2 کروموسومز ایکس اور وائی الگ الگ ہیں، لہذا مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس باہم ملے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد کا وائی اور عورت کا ایکس ملے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اب آپ حضرات خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ نر اور مادہ کے جنس کی تعین کا فیصلہ مرد کے اسپرم سے ہوا یا عورت کے اوور سے؟ جی ہاں، مرد کے ایکس اور وائی سے۔ مرد کے ایکس یا وائی سے، یعنی جنس کی تعین میں مرد کے اسپرم کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کے سورہ نجم کے آیت نمبر 45-46 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، ارشاد ربانی ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے انسان کے دونوں صنف کو، مرد اور عورت کو، مرد کے اسپرم سے بنایا ہے۔ سر یہاں اس قرآنی آیت پر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اعتراض کر بیٹھے گا، کیونکہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مرد و عورت کو مرد کے اسپرم سے بنایا، حالانکہ میڈیکل سائنس کا ہر طالب علم اتنی بات کو جانتا ہے کہ انسان کی تخلیق تنہا مرد کے اسپرم سے نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر
عورت کی ہوا یعنی بیزا نہ بنتا ہو تو مرد کا ایسا اس خاتون سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے، یہاں انسان کی مطلق تخلیق کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ انسان کے مرد اور عورت کی شکل میں پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ نر اور مادہ کی تحدید و تعین تو مادر رحم میں مرد کا کروموسومز کیا کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ ہاں، جہاں قرآن نے مطلق انسان کی تخلیق کی بات کی ہے، وہاں بالکل واضح کر دیا ہے کہ تولیدی عمل کے لیے صرف مرد کا اسپرم کافی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں قرآن کریم سے ریفرنس دیتا ہوں پہلے کہ تو قرآن مجید نازل کرنے والے کو کبھی نیند نہیں آتی اور نہیں بھول چکا عرضہ لائی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مرد کے اس اسپرم سے پیدا کیا ہے جو عورت میں ہوا یعنی بیضہ میں خلق مند ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی پیشانی آپ کے ہاتھ کو چوم لوں۔ آپ نے ایسی بات بتائی ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ملتا تھا۔ سر ایک مثال قرآن سے اور پیش کرتا ہوں۔ سنو عزیزاں، تو جانتے ہو کہ انگوٹھے کا نشان آئیڈینٹی یعنی شخصیت شناسی کا کام آتا ہے، اور اس بات کی تحقیق تقریباً 1860 عیسوی کے بعد سامنے آئی، جبکہ قرآن کریم 7ویں صدی عیسوی میں بیان کر دیا تھا کہ انگلیوں کو کے پور نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور شخصیت کی پہچان کے لیے وہ ہڈیوں اور انسان کے دوسرے اعضاء بدن کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد جاری ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کئی انسان خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی گلی سڑی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں؟ ہم ان کے ایک ایک پور کو بالکل درست بٹھا دیں گے۔ کچھ بات تھی تبھی تو اسی میں اشارہ کیا گیا۔ سر اس خاص بات کا پتہ مسلمان کیوں نہ لگا سکے؟ ان قوموں نے کیسے لگا لیا جو قرآن کو سینے سے لگاتے تک نہیں اور اس پر ان کا ایمان بھی نہیں۔ یہی تو ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم حاشیے پہ ڈالے جا چکے ہیں، اور حقیقت ایسی نہیں ہے میرے پیارے کہ مسلمان ہر دور میں علم و تحقیق سے دور رہے ہوں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ 15ویں صدی عیسوی تک سائنس کی دنیا میں مسلمانوں کی امامت تھی، لیکن 15ویں صدی کے بعد مسلمان کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگے اور بالآخر بالکل سست پڑ گئے۔ حالانکہ قرآن کی برکت سے ہی مسلمانوں نے دنیا کو سائنٹیفک سوچ دیا، تحقیقوں نے انکشافات کی بات کر ڈالی۔ سر آپ نے جو باتیں قرآن کے حوالے سے پیش کی ہے، اگر یہ کوئی دوسرا ان کا ذکر کیا ہوتا تو ہمیں ضرور شک ہو جاتا، مگر آپ نے اس کا ریفرنس قرآن سے بھی دیا تھا، اور اس مجلس میں کئی حافظ قرآن بھی ہیں اور انہوں نے اس بات پر انکار نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے اور قرآن کی عظمت کو سنا، لیکن مسلمان کے زوال کو کیا نام دیا جائے؟ کتنی عظیم باتیں ہیں اور کس قدر بلند باتیں ہیں۔ اس واقعہ کو کیا کہیں گے؟ یہ واقعہ کا معجزہ ہے قرآن کا۔ سر میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کیا قرآن میں جدید اکنامکس سے متعلق کچھ حقائق موجود ہیں؟ جی، کئی اکنامکس کے مسائل قرآن میں مذکور ہیں، لیکن صرف ایک مثال پیش کروں گا یہاں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے اندیشے سے مت مارو،
उसी वक्त से, जिसका मतलब ये था कि आने वाले ज़माने में यानी मुस्तक़बिल में इंसानी आबादी का कोई भी इजाफा ज़मीन पर रिज़्क़ की तंगी के मसाइल पैदा नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरे प्यारे? इसी वजह से मुसलमानों ने इस एतक़ाद को, इस बात को एतक़ादी तौर पर इस ऐलान की सदाकत करते रहे हैं। इसी वजह से मुसलमानों में कोई भी ऐसा ज़हन पैदा नहीं हुआ तो जो मौजूदा ज़माने के तहदीद नस्ल या बर्थ कंट्रोल कर सके। सर, यानी वो खुदा के रज़ाकी पर भरोसा करते हुए रिज़्क़ के मामले को खुदा की जात पे छोड़ते रहे हैं। सही फरमाया हजरत आपने। मैं दिल की गहराइयों से इस बात को तस्लीम करता हूँ कि कुरान रब्बे ताला का एक बेमिसाल मौजिज़ा है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मुदल्लल करता है और खुदाई मौजिज़ा का कोई जवाब मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं। ये बातें तो हमने तमीदन कही है, दलील तो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। इस पुरानी ऐलान के 1000 साल बाद एक अंग्रेज माहिर मार्शियात रॉबर्ट माल्थस पैदा हुआ। 1798 ईस्वी में उसूल आबादी पर इसकी एक मशहूर किताब छपी जिसका पूरा नाम एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी है। उसने दावा किया था कि इंसानी आबादी का इजाफा इस तरह होता है 2 ज़रब 4 ज़रब 8 ज़रब 16 ज़रब 32 ज़रब 64, जबकि ग़िज़ाई अशिया का इजाफा गिनती के तौर पे होता है 1 2 3 4 5 6 7। लिहाजा इंसानी नस्ल को बचाने के लिए ज़रूरत है कि पैदाइश पर कंट्रोल की जाए। मगर अब मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उसका अंदाज़ा सरासर गलत था। चुनांचे मिस्टर ग्वेंटायर नामी शख्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम है माल्थस द फर्स्ट प्रॉफिट, यानी माल्थस एक झूठा पैगंबर। आज माल्थस की मौत को 188 साल गुजर चुके हैं क्योंकि उसकी वफ़ात 1834 ईस्वी में हुई है। लेकिन आज इंसान की मौजूदा नस्ल को तारीख की बेहतर ग़िज़ा मिल रही है। तो ये बर्थ कंट्रोल की थ्योरी इसी का आती है, लेकिन वो तो बड़े पाए के माहिर माशियात थे, उससे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? इसलिए कि वो एक इंसान था, जबकि कुरान में अल्लाह की ज़ात बोलती है वो अल्लाह माजी और हाल पर हावी है। माल्थस को ये मालूम न था कि उसकी वफात के कुछ ही दिनों बाद साइंसी ज़राअत का दौर शुरू हो जाएगा और रिवायती ज़राअत का दौर खत्म हो जाएगा। वो अपने खोल से नहीं निकल सकता था, लेकिन अल्लाह के साथ ऐसी कोई कमजोरी नहीं। वो ज़माना मकान से बालातर है, इसीलिए उसकी कमजोरी इन बातों से खाली है। आप में जरा कोई हाफिज है, जरा ऐसी हाफिज है जिसमें कुरान का कई दम जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर। सर, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। क्या इंजीनियरिंग के मुताबिक कोई मिसाल कुरान में मौजूद है? क्यों नहीं, बिल्कुल है और बड़ा ही जबरदस्त है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में इरशाद फरमाता है वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने काबा तामीर कर लिया तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम लोगों में हज का ऐलान कर दो ताकि वो तुम्हारे पास इस काबा की ज़ियारत के लिए आए पैदल चलकर और दुबली पतली ऊँटनियों पर सवार होकर जो दूर दराज रास्तों से चलकर आएंगे। इसमें मजे की बात यह है कि सारे कदीम और जदीद मुफस्सिरीन ने
یہ لکھا ہے کہ من کل فج عمیق میں عمیق بعید کے معنی میں، حالانکہ عمیق کے معنی گہرا کے ہوتے ہیں اور بعید کے معنی دور کے ہوتے ہیں، لیکن سارے مفسرین بھی اتفاق یہ بتاتے آئے ہیں کہ عمیق کا لفظ بعید کے معنی میں ہے، حالانکہ قرآن بعید کا لفظ استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتا۔ بعید کا کلمہ قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے۔ آپ میں کون حافظ ہے؟ ذرا ایسی آیت پڑھو جس میں بعید کا لفظ آیا ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ایک اور کوئی آیت پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ لیکن یہاں موقع بعید کا تھا، تاہم اس کو استعمال نہ کر کے قرآن نے عمیق کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ یہ مقام ایک انجینئر کے لیے بڑا اہم اور دلچسپ ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کیوں؟ نہیں سر، نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ہماری زمین کسی گلول یا فٹ بال کی طرح گول ہے۔ میں یہاں مکہ کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ میں بول کے دوں گا آپ کو، میں بول کے دوں گا آپ کو مائک، ٹھیک ہے؟ آپ یہیں رہیے۔ لہذا جو مقام مکرمہ سے یا کسی بھی مقام سے جس قدر دور ہوگا اسی قدر وہ گہرائیوں میں واقع ہوگا۔ لہذا قرآن بعید کا لفظ استعمال نہ کر کے عمیق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے اصل زمین کے کروی شکل ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ واہ مزے آ گیا۔ ارے کسی کو نظم یاد ہے کس طرح پڑھی گئی تھی؟ خزانہ گھر میں ہے لیکن ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کسی کو یاد ہے تو مشکل حالی سے پڑھو۔ خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ پولیس ہے۔ خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ پولیس ہے۔ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، چار سو اے وائنا دہلی بھٹکتے پھر رہے ہیں، چار سو اے وائنا دہلی۔ اگر ہم اپنے حالت ذات کو درست نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا معلوم تو کر دیں۔ ہم مسلمانوں پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ آج ہماری حالت تو ایسی ہو گئی ہے جیسے شہزادوں نے اپنی شہزادگی چھوڑ کر بھیک مانگنا شروع کر دیا ہو۔ آج ہمیں پوری دنیا میں علم تقسیم کرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ علم الکتاب ہمارے پاس ہے اور ہم ہی لنگر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، اگر ہم اپنی موجودہ حالت کو نہیں بدل سکتے تو کوئی ماتم کا دن ہی متعین کر لے کہ اس دن ہم سب مل کر اپنی معاصل عقلی، اپنی تاریخ اور اپنے ماضی روشن پر ماتم کر سکے، یا پھر تہیہ کرے کہ اب ہمیں عہد افتا کی مسلمانوں کی طرح اپنے معاشرے میں علمی انقلاب لانا ہے، کتاب اللہ کو اسوہ بنانا ہے، اپنی عقل کو کام میں لانا ہے، اور جس کی قرآن بار بار تلقین کرتا ہے، جسے آج کی جدید اصطلاح میں سائنٹیفک سوچ کہتے ہیں،
یہ سائنٹیفک سوچ انگریزوں یا کسی یورپین قوم کا عطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا فیض ہے۔ مسلمانوں اپنے وراثت کو سمجھو، کیونکہ بالکل سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس کی لوگوں کو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس خزانہ ہے تو ہم صرف بھیک مانگنا چھوڑ دیں، ہم اپنے خزانے پر اپنی ملکیت دنیا کے سامنے ثابت کر دیں، پھر دنیا ہمیں بھی اسی طرح تسلیم کرے گی جیسے کبھی ہمارے اسلاف کو تسلیم کرتی رہی ہے۔ آؤ ہم تہیہ کریں کہ ایک تحریک شروع کر دیں، جہالت کو اپنے درمیان سے نکال باہر کریں، جگہ جگہ تعلیمی مراکز قائم کریں، اپنی اولاد کو یعنی نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنا کر مرنے کا عزم کر لیں، پھر تو ہمیں کوئی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں ان عزیزوں کو گوش گزار کر دوں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ عزیزوں، ان سب معجزانہ حقائق و مباحث کے باوجود قرآن کو انسانی سائنس اور اکنامکس کی کتاب نہ سمجھنا، بلکہ اسے کتاب ہدایت و ایمان سمجھنا۔ جس طرح اللہ کو ہم سائنٹسٹ اور انجینئر نہیں کہہ سکتے، اسی طرح قرآن کو وہی کچھ کہیں گے جو خود قرآن رکھنے کو کہا ہے۔ وہ کتاب شفا ہے، کتاب ذکر ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب دعوت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے اہم یہ کہ کتاب الہی ہے، وہ ہمارے رب کا پیغام ہے۔ ہم نئے جغرافیہ اور سائنس کی کتاب جیسا سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بس اب علم کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا تہیہ کر لو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ